یہ وہ سچ ہے جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کہ وہ سلطان گیا۔ سبحان اللہ۔ در پہ آیا جو گدا کہ وہ سلطان گیا، اور اس کے انداز نوازش کے میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اور تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، اور یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، میرے آقا تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ روح کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، اور کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام، ان کے صدقے میں پڑا ہے نہ کبھی غیر سے کام، ان کے صدقے میں پڑا ہے نہ کبھی غیر سے کا، اور
کا شیدا ہوں، مجھے کیا حرم و دیر سے کا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں پڑھ لیجیے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ، اور بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، بام مقصد پہ تمناؤں کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیب ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت للعالمین قائد المرسلین امام المرسلین مغفر کائنات وجہ تخلیق کائنات مختار شش جہاد سرور سربراہ رحمت دو جہاں حامی بے کساں مولائے کل دانائے سبل احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و مودت عرض کرنے کے بعد، محتشم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ عطا فرمایا، بڑی برکت سے معمول اور رحمتوں سے بھری گھڑیاں ہیں کہ ہم مسجد میں ہیں اور رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت، اتباع اور عظمت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو گھڑیاں جو ایام ہمیں ملے ہیں ان کی ہمیں قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا عنوان ہے، کیونکہ 21 رمضان المبارک حضرت مولا کائنات تاجدار حل عطا حضرت مولا مشکل کشا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، اور آپ کی شخصیت اتنی بلند شخصیت ہے اور اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک خطبہ میں یا ایک مجلس میں تو اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو ٹائم ہے اس کے اندر حضرت مولا کائنات کے مناقب اور آپ کی شان
کو بیان کر سکیں اور اس کی روشنی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو سمجھنے کی اور ان کے تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مقدس کی کئی آیات نازل ہوئی ہیں۔ ویسے ایک بات ابتدائی طور پر سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا عمومی شان نزول ہوتا ہے کہ وہ سب مسلمانوں کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے آتا ہے، لیکن ایک اس کا خاص موقع ہوتا ہے جسے شان نزول کہتے ہیں۔ وہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، اس کا سبب کیا بنا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ بھئی قرآن مقدس کی جو آیات ہیں اس کے اندر مفسرین نے تقریباً ہر آیت کے بارے میں کوئی نہ کوئی اس کا پیش خیمہ، اس کا کوئی وجہ، اس کا کوئی سبب بیان کیا ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی تھی، یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے نیک اعمال کی کثرت کی، نیک اعمال بھی بجا لائے، اچھے اعمال بھی کیے، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کو سمجھتے ہوئے گزارا۔ اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رب تبارک و تعالی جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت امام ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الصواعق المحرقہ میں حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت مولا علی کے صاحبزادے ہیں، حضرت فاطمہ کے علاوہ جو آپ کا نکاح ہے اس سے آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کی جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کی محبت پیدا فرماتا ہے دلوں میں۔ تو ان سے وہ کون مراد ہیں؟ اس سے مراد حضرت مولا علی اور ان کی اہل بیت ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے دلوں میں جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے دلوں میں حضرت علی کی اور حضرت علی کی اولاد کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک اس کی تفسیر ہے کہ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور نیک بندے ہیں وہی حضرت علی سے محبت کر سکتے ہیں۔ سچی محبت حضرت مولا علی سے وہی کریں گے جو ایمان والے بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، وہ حضرت علی سے محبت کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ مختلف لفظوں میں روایت ہیں، فہذا سے اشارہ کیا یہ علی مولا ہے۔ تو مولا کس کو کہتے ہیں؟ مولا دوست کو کہتے ہیں، مولا آقا کو کہتے ہیں، مولا مددگار کو کہتے ہیں، جتنے اس کے معنی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا
جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا